اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی خبر تمہارے پاس پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کیا کرو۔ ایک خبر ہمیں معزز علماء کرام نے پہنچائی کہ قبر میں برے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، اسے وہ اپنی زبان میں عذاب قبر کہتے ہیں۔ سنتے آ رہے ہیں، عمر گزر گئی ہے، سوچا کہ چلو اللہ کے حکم کے مطابق اس خبر کی تحقیق کر لیں۔ جب ہم نے اپنی انفارمیشن بکس کو ٹٹولا، دیکھا اور پڑھا تو ایک کتاب میں ہمیں ایک اللہ رب العزت کے پیغامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیان ملا۔ اس انفارمیشن بک کا نام ہے مسند احمد۔ اس میں ابن حجر عسقلانی کا قول ہے، اور یہی بیان ایک اور انفارمیشن بک ہے، اس کا نام ہے فتح الباری، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے ایک یہودی عورت عائشہ صدیقہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک روز اس عورت نے کہا، اے عائشہ، تجھے اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہودی عورت نے جھوٹ بولا ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس دو خبریں ہو گئیں، ایک معزز علماء کرام کی طرف سے آنے والی خبر کہ قبر کے اندر سزا دی جاتی ہے، اور دوسری یہ خبر جو مسند احمد والے صاحب نے پیش کی ہے کہ قبر میں کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ وہ پہلی خبر بھی اللہ کے حبیب کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے، اور یہ خبر بھی اللہ کے حبیب سے منسوب کر دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں خبروں میں کون سی خبر سچی ہے۔ اس بات کی گواہی میں سب سے اچھا گواہ اللہ کا قرآن ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں سے میں صرف دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ یاسین کھول لیجئے، 36 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 51-52، 51-52۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بگل بجا دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ لوگ فوراً ہی اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ قالوا، کہتے جائیں گے، کہہ رہے ہوں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اوہو، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ غور طلب بات ہے کہ جس آدمی کو قبر میں سزا دی جا رہی ہے اور وہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، وہ تو نہیں یہ کہہ سکتا، بلکہ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، بڑی مہربانی پروردگار، تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال لیا۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس صورت میں اس آیت سے پہلے ذکر کفار کا ہو رہا ہے، تو یہ سزا کفار کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا یہ فرمان کہ وہ کہتے جائیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ قبر میں کسی کو کوئی سزا نہیں مل رہی تھی۔ لہذا وہ خبر
جو ہمیں ابن حجر اسقلانی نے دی، مسند احمد والے صاحب نے دی، یہ آیت اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اب ایک آیت اور دیکھ لیں، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ 50 نمبر سورت قاف، 2 نقطہ قاف، سورت نمبر 50 آیت نمبر 3 اور 4، ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت کفار کا بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آیت نمبر 2 میں فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر بھی زندہ کر لیے جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقین کرو ہمیں معلوم ہے جتنا زمین مٹی کھا کھا کر ان کو کم کرتی جا رہی ہے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ مردوں کو زمین روزانہ جتنا کھا کھا کر ختم کرتی جا رہی ہے، ہمارے پاس نوٹ ہو رہا ہے۔ بھائی مردوں کو تو علماء کرام بتا رہے ہیں کہ سزا ہو رہی ہے، ان کو تو مار پڑ رہی ہے، ٹھکائی ہو رہی ہے، ان کی تو بڑے بڑے سانپ ڈس رہے ہیں انہیں، تو مٹی کہاں سے کھا رہی ہے؟ مٹی تو انہیں کھاتی ہے جو مردے ہیں، مر چکے، زندہ نہیں ہیں۔ تو اس آیت پر توجہ فرما لیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مردوں کو زمین کھا کھا کر جتنا کم کرتی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس عندنا کتاب حفیظ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسند احمد والے صاحب نے جو ہم تک خبر پہنچائی ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ یہ آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ دوسری خبر جو ہم تک پہنچائی گئی ہے یہ آیت اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے، اور جتنے بھی صاحبان ہیں وہ اس کے لیے جو کچھ بھی کہتے رہیں خود مختار ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جا کر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن جو کچھ میں نے قرآن میں دیکھا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قبر کے اندر کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں جو لکھا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے، بالکل صحیح اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔